السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونکم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدى ہدى اللہ ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 69 سے لے کر کے 74 تک 69 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 74 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ جو حسد اور بغض و عناد اور مسلمانوں کے خلاف جو یہودیوں کی سازشیں ہیں ان کا پردہ فاش کیا اللہ تبارک و تعالی نے، ان کی سازشوں کے بارے میں بتلایا ہے، اور ان میں سے ان کے جو چند کرتوت ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، اسلام کے حقانیت سے ورغلانے کے لیے جو کرتوت انہوں نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان باتوں کو واضح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، یعنی اہل کتاب کا ایک گروہ، اور اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ اہل کتاب جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اہل کتاب کہا ہے، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ، اور اس سے مراد یہودی لوگ ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ پلاننگ ہے، ان کی یہ چاہت ہے کہ تم کو گمراہ کر دے، تم لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو گمراہ کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما یضلون الا انفسهم، وہ آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں، البتہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ یہودیوں نے پہلی سازش تو یہ کی، پہلی سازش ان کی یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے یہ چاہا کہ چند مسلمانوں کو کسی طرح سے ورغلا کر کے، ان کے کان میں بات ڈال کر کے، ان کو کسی طرح سے بہلا پھسلا کر کے اسلام سے ہٹا کر کے کفر کی طرف لے آئیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ کوشش کی تو وہ خود بدنام ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام ان کا مقام ہی الگ ہے۔ ان کو تو یہودیوں نے نہیں، بڑے بڑے بادشاہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے سب کو ٹکا سا جواب دیا اور کہا کہ جب حق ہم کو مل گیا ہے تو ہم حق سے پھر نہیں سکتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے ان کا منہ توڑ جواب دیا تو وہ لوگ الٹا سماج و معاشرے کے اندر بدنام ہو گئے۔ اور ان لوگوں کی دوسری کوشش کیا تھی، جو اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، دوسری کوشش یہ تھی کہ توریت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں، جو خوشخبریاں ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، جن آیتوں کے اندر، ان آیتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلنے سے روکا جائے۔ اب حق ہے، حق تو پھیلے گا ہی، حق تو رک نہیں سکتا ہے، جو ماننے والا ہوگا اس کو مانے گا ہی۔ تو ان لوگوں کی یہ چاہت ہوئی، یہ کوشش ہوئی کہ توریت کی جن آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی گئی ہیں، ان آیتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلنے سے روکا جائے۔ اور اس کے لیے جو انہوں نے کوشش کی اس میں بھی ناکام ہو گئے، کیونکہ حق تو پھیلے گا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی حرکتوں کو کر کے
اس طرح کے جرموں کو انجام دے کر کے وہ لوگ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے اور اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ, اہل کتاب کا ایک گروپ آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ خود گمراہ ہو جائیں گے, اپنے آپ کو وہ گمراہ کر رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ, لیکن اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے. اس کے بعد جو 2 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اہل کتاب کو مخاطب کیا. اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, اے اہل کتاب, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, اے اہل کتاب, لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, جن آیات اللہ کی جن آیات کی تم خود گواہی دیتے ہو ان آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ خود تمہارے توریت کے اندر ہے لکھا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, خود تمہارے انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور ان آیتوں کی تم گواہی دینے کے بعد بھی اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو ڈائریکٹ مخاطب کیا اور کہا یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل, حق کو باطل میں گڈمٹ کر کے مکس کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں کیوں ڈال رہے ہو, لوگوں کو گمراہی میں کیوں ڈال رہے ہو؟ حق حق ہے, باطل باطل ہے, لیکن تم لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے, لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے حق اور باطل کو مکس کیوں کر رہے ہو؟ مکس کر کے لوگوں کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ, اور جو حق بات تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو کیوں چھپا رہے ہو حالانکہ تم ان باتوں کو جانتے ہو. سامعین کرام, اتنی باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہاں پر ان کی ایک اور سازش, ان کی ایک اور کرتوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا. ان لوگوں نے کیا سازش کی, کیا کرتوت کیا؟ ان لوگوں نے یہ کرتوت کیا, یہ سازش کی اسلام کے خلاف کہ چند لوگوں کو مشورہ کیا, میٹنگ کیا بیٹھ کر کے خفیہ طور پر. یہودیوں نے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو صبح کے ایک حصے میں یا کسی بھی دن اسلام کو قبول کر لیں گے, مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے, اور تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد مرتد ہو جائیں گے. ایسی سازش کیوں کی انہوں نے؟ ایسی سازش انہوں نے اس لیے کی کیونکہ عرب کے اندر یہودیوں کو شرعی علم کا بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ شرعی علوم کے ماہر ہیں, یہ لوگ علماء ہیں, اور اگر یہ لوگ اس میں سے کچھ لوگ اسلام کو قبول کر لیں, جان بوجھ کر کے اسلام کو قبول کر لیں, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یا ایک دن گزرنے کے بعد, 2 دن گزرنے کے بعد, 4 دن گزرنے کے بعد پھر وہ مرتد ہو جائیں, تو لوگوں کے دلوں میں کنفیوژن پیدا ہوگا کہ دیکھو یہ لوگ تو شرعی علم کو جاننے والے ہیں, یہ لوگ اسلام کو قبول کر کے, دیکھیں کتنی بڑی بڑی سازشیں. آج کے ڈیٹ میں اتنی بڑی سازشیں کوئی نہیں کر سکتا ہے جیسی سازشیں یہ لوگ کر چکے ہیں. آج کے ڈیٹ میں کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور جو یہ ماحول گزرا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور جو ماحول گزرا ہے مکہ کا, وہ ایسا ماحول کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ان ماحول میں بھی جس طرح سے صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو لوگوں کے سامنے ریپرزینٹیٹ کیا, جس طرح سے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, آج ہم لوگ ویسا دین پیش بھی نہیں کر پا رہے لوگوں کے سامنے. حالانکہ اس سے خراب ماحول نہیں ہو سکتا آج کا. پلاننگ کیا لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ کچھ لوگوں کو تیار کرنا ہے, اور تیار کر کے لوگوں کو جو ہے یہ کہنا ہے کہ اسلام قبول کر لو, اور کچھ وقت گزرنے کے بعد, کچھ دن گزرنے کے بعد وہ لوگ مرتد ہو جائیں گے, تو لوگوں کے دلوں میں کنفیوژن پیدا ہو جائے گا کہ یہ لوگ عالم ہیں شریعت کے, یہ لوگ جو ہے اسلام قبول کر کے پھر اسلام چھوڑ دیے ہیں, ضرور اسلام کے اندر دال میں کچھ کالا ہے, ضرور وہاں پر کچھ پرابلمز ہیں, اسی لیے تو یہ لوگ چھوڑ دیے. ابھی یہ لوگ سازش کر ہی رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو نازل کر کے ان کی سازش کا پردہ فاش کر دیا اور ان کو ناکام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. محترم سامعین کرام, اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اہل کتاب کے ایک گروپ نے کہا, یعنی ان لوگوں نے پلاننگ کی, سازش کی
کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، مسلمانوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے دین اسلام، اس کے اوپر دن کے ایک حصے میں ایمان لاؤ، یعنی صبح میں ایمان لے آؤ، واکفروا آخرہ، اور آخری حصے میں اس سے پھر جاؤ. ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، شاید لوگ اسلام سے دور ہو جائیں، جو لوگ مسلمان ہیں پھر سے مرتد ہو جائیں. ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر وقت ان کی سازشوں کا پردہ فاش کیا اور اسلام کو سربلند کیا. اور ایسا نہیں کہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دنوں میں سربلند کیا، نہیں، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو سربلند کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا میرے لیے لازم ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین. آج بھی اگر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، اگر آج بھی ہم بغیر کسی چیز کو مکس کیے ہوئے اپنے ایمان کو خالص کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہماری مدد کرے گا، آج بھی ہماری مدد کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی مکسنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھا جائے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ ان لوگوں کی کیا چالیں تھی، کیا سازشیں کرتے تھے، کیا ان لوگوں کے کرتوت تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اپنے لوگوں سے وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہودی لوگ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو اپنے دین کے علاوہ کسی بھی دین کی پیروی نہیں کرنا. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں صرف انہی کی بات ماننا، دوسرے کی بات نہیں ماننا. کیوں؟ ایسا اس لیے کہا کہ اگر مسلمان کچھ بولیں گے تو دل پر اٹیک کرے گا، دل پر اثر کرے گا، ہو سکتا ہے کہ ماننے کی طرف بڑھے. تو پہلے ہی سے سمجھا دیتے ہیں، پہلے ہی سے برین واش کر دیتے ہیں. کیا کہ جو ہمارے لوگ بولیں یا جو ہمارے علماء بولیں بس اتنے ہی ماننا. آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اور آج مسلمانوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. مسلمان بھی حق کو نہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں. یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ ہاں ہمارے لوگ، ہمارے اماں بابا، ہمارے بابا دادا، ہمارے علماء، لوگ آج یہ دیکھنے لگتے ہیں، لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء. حق یہ ہے، اور حق اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہودیوں نے کہا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں صرف انہی کی بات ماننا. اللہ نے بیچ میں ایک جملہ کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان الہدی ہدی اللہ، ان الہدی ہدی اللہ. اصل جو ہدایت ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے. اصل ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت. ہمارے پیروکار کے پاس ہدایت نہیں ہے. ابھی ہم آپ لوگوں کے درمیان امام اور عالم ہے، ہم آپ لوگوں کے درمیان امام اور عالم ہے. ہماری بات کی قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب ہماری بات یہاں قرآن سے میچ کرے، جب ہماری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے میچ کرے، جب ہم صحیح دین آپ تک پہنچائیں، اسی وقت تک ہماری بات کی قدر و قیمت ہے. وگرنہ ہم اپنی خواہش سے بولنا شروع کر دیں، وگرنہ ہم لوگوں کا دیکھ کر کے بولنا شروع کر دیں، پھر میرے باتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس وقت میرے باتوں کو نہیں ماننا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کھلم کھلا کہہ دیا. خود حنفی فقہ کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میری کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف تم کو دکھے، ان باتوں کو در و دیوار پر مار دینا اور نبی کی بات کو مان لینا. کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ وہ بھی جانتے تھے کہ ان کے بات کی قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب وہ بات قرآن و حدیث سے میچ کرے گی. اگر وہ بات قرآن و حدیث سے میچ نہیں کرے گی، ان کے بات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. بعین ہی اسی طرح سے میری بات بھی وہی قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب میری بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے وہ ہدایت نہیں، گمراہی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قل ان الہدی ہدی اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہودیوں کا ہی کی بات شروع کی کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. دیکھو یہ بھی سمجھ لو
جیسی ہدایت تم کو دی گئی ہے ویسی ہدایت کسی کو نہیں دی گئی. مطلب تم کو نبوت دیا گیا, تمہارے خاندان میں یہودیوں میں نبوت آیا, اللہ نے کتاب نازل فرمائی, اللہ نے تم لوگوں کو ہدایت دیا. ایسی ہدایت دوسروں کو نہیں ملی. مسلمان لوگ ایسے چپ کے بول رہے ہیں اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, جیسا کہ ہر سماج و معاشرے کے اندر اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں, اور آج بھی اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے, نہیں 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 ہمارا ویسا ہے, یہی اصل میں ہے, یہی صحیح ہے, اس کے لیے لاکھ طرح کی باتیں بناتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ جو ہدایت تم کو دی گئی ویسا کسی کو نہیں دیا گیا ہے, نبوت تمہارے یہاں دی گئی ہے. اور پھر آگے اللہ نے انہی کی بات بیان فرمائی. کیا بیان فرمائی انہوں نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او یحاجوکم عند ربکم, اور دیکھو تمہارا جو علم ہے وہ علم ان لوگوں کو مت بتانا. تم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے, تمہاری کتاب میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایسی بات ان کو مت بتانا کہ جن باتوں کو وہ اللہ کے یہاں حجت بنا دے. ان کو مت بتانا کہ نبی کے بارے میں تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان کو مت بتانا کہ یہ علم ہے وہ علم ہے. اگر اس طرح سے تم بولو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو تو لوگ حجت بنا لیں گے. اللہ نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جیسی ہدایت ان کو ملی ہے ویسی کسی کو نہیں ملی, یہ بات غلط ہے. ان الفضل بید اللہ, فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یؤتیہ من یشاء, اللہ اپنا فضل جس کو چاہے دے, اللہ اپنا فضل جس کو چاہے دے. اور واللہ ذو الفضل العظیم واللہ واسع علیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والا ہے. اور پھر آخری جو آیت کریمہ آج پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. کیا مطلب؟ اے یہودیوں, اس سے پہلے اللہ نے تم لوگوں کو سر بلند کیا تھا, تم لوگ بہت سر بلند تھے. اللہ نے تمہارے یہاں نبی کو بھیجنا شروع کیا تھا, بادشاہت دیا تھا, دنیا میں امامت دیا تھا, لیکن تم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی. قدر نہیں کی. اللہ نے اپنی رحمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو خاص کر لیا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. یہ تمام باتیں یہودیوں کے بارے میں, لیکن اللہ یہاں پر کیوں بتلا رہے ہیں؟ یہاں پر ہماری ہدایت کے لیے اللہ بتلا رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو کتاب ہے ایکچولی اللہ کی کتاب ہے, کسی انسان کی نہیں. حقیقت میں اللہ کی کتاب ہے, صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب ہے. اور قرآن نے اس طرح کے بہت سارے چیلنج دے دیے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, اس کو کوئی بھی غیر اللہ کی کتاب ثابت نہیں کر سکتا ہے. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے اندر جو باتیں تھیں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی وہ باتیں ہوں, اور آپ اگر غور و فکر کریں گے مسلمانوں کے اندر بھی وہ باتیں پائی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو پڑھ کر کے مسلمان اپنی غلطی کو درست کرے, کیونکہ یہ آئینہ ہے, یہ ہدایت کی راہ ہے, یہ مشعل راہ ہے, یہ ایسی شمع ہے جس میں انسان جنت کا راستہ دیکھ سکتا ہے. تو ان چیزوں کو پڑھ کر کے مسلمان اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں, کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک مقام دیا تھا, بعد میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام چھین لیا. اگر مسلمان بھی ایسا کریں گے تو اللہ ان کے مقام کو بھی چھین لے گا. لہذا مسلمانوں کو ان آیتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے, اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.